عید میلاد النبی جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، وہ کیا کانسیپٹ ہے عید میلاد النبی کا؟ عید میلاد النبی کا کانسیپٹ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف، حضور کی برتھ ڈے کو منانا. لیکن بہت سے لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ بھائی 12 ربیع الاول کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما کے گئے، تو آؤ جیسے نعوذ باللہ تم لوگ وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہم حضور کی وفات اس لیے نہیں مناتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اللہ کے نبی ہیں، اور ہمارے نزدیک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا جو ہے وہ مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت. میلاد کا جو کانسیپٹ ہے یہ کیا بر صغیر کی حد تک ہے یا یہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے میلاد؟ نہیں، میلاد تو ہوتا رہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کی خوشی ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کا جو بہترین اور خوبصورت طریقہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی ہے، حضور کی سیرت کا بیان ہے، حضور کے حسن و جمال کا بیان ہے. جو اعتراض اٹھتے ہو تو یہ اٹھتا ہے نا کہ بھائی یہ انڈیا پاکستان کے لوگ ہی مناتے ہیں. پورا عرب مناتے ہیں، اس کو کوئی بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا. ہمارے پاکستان ہندوستان کے اندر میلاد شریف کے حوالے سے بھی اور 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے عجیب پروپیگنڈا ہے کہ جی صرف ہندوستان پاکستان میں ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. آپ جا کے ملائیشیا میں دیکھیں کس طرح حضور کا میلاد منایا جاتا ہے، انڈونیشیا میں کس طرح میلاد منایا جاتا ہے، مصر میں کس طرح میلاد منایا جاتا ہے. خود حضور نے اپنا میلاد منایا. عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی، سال بھر دیکھی نہیں ہے ہم نے رونق آج سی، ہو رہی ہے ہر طرف یہ ایسی بارش نور کی. عید میلاد النبی ہے، عید میلاد النبی. السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو اور پوڈ کاسٹ. آج ہماری پوڈ کاسٹ ہو رہی ہے اوکویل، اونٹیریو کینیڈا سے، اور آج ہماری پوڈ کاسٹ میں ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ میرے والد صاحب جو صرف ایک دن کے لیے آئے. تو میرا سب سے بڑا شکوہ ان سے یہ ہے کہ آپ ایک دن کے لیے کیوں ہیں؟ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں. بیٹا میں وینکوور سے صرف تمہیں ملنے آیا ہوں. واہ، تو تھوڑا سا زیادہ مل لیتے. ہاں، تو ابھی میں 30 اگست کو پھر آ رہا ہوں چلیں انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. تو 30 اگست کو کیوں آ رہے ہیں؟ چلیں بتائیں. اسلامی سپریم کونسل نے جو یہاں پہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کینیڈا میں ترتیب دیے، اس میں ایک جو مرکزی ان کا ایونٹ ہے وہ 16 ستمبر کو پارلیمنٹ جو کینیڈین پارلیمنٹ میں محفل میلاد اچھا ماشاء اللہ الحمدللہ ہو رہی ہے، اس میں شرکت کے لیے، خاص طور پر اس میں شرکت کے لیے. تو عید میلاد النبی جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، وہ کیا کانسیپٹ ہے عید میلاد النبی کا؟ عید میلاد النبی کا کانسیپٹ یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف، حضور کی برتھ ڈے کو منانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول اس دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ کی آمد کی خوشی منانا، اس کو ہم عید میلاد النبی کہتے ہیں. تو بہت سے لوگ، میں بتا رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں کیونکہ اس لیے کہ یہ تمہیں بتا دوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو دونوں باپ بیٹے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اس میں ایک دعا یہ بھی تھی، اور بھی دعائیں ہیں، اس میں ایک دعا یہ بھی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یا اللہ ان مکے والوں میں اپنا وہ رسول خاص بھیج جو ان پر تیری آیت تلاوت کرے، ان کو دانائی کی باتیں سکھائے، ان کو پاک و صاف کرے. تو یہ آیت ہے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے. تو اللہ کے وہ محبوب جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، 12 ربیع الاول پیر کے روز آج سے تقریباً 1450 سال قبل مکہ مکرمہ میں تشریف لائے. سبحان اللہ. لیکن بہت سے لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ بھائی 12 ربیع الاول کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما کے گئے تھے، تو آؤ جیسے نعوذ باللہ تم لوگ وہ سیلیبریٹ کرتے ہو. دیکھو بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ حضور کی میلاد کی تاریخ کو بھی وہ یہ ہے کہ اس میں یہ روایت 9 ربیع الاول کی روایت بھی ہے، 17 ربیع الاول کی روایت بھی ہے. اسی طرح 12 ربیع الاول کے حوالے سے، حضور کی وفات کے حوالے سے بھی مختلف روایات ہیں، جس میں ایک 12 ربیع الاول کی روایت بھی ہے. لیکن ہم کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت مسلمہ کا یہ الحمدللہ متفقہ فیصلہ ہے، ان کے نزدیک بالکل متفقہ ان کے نزدیک بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک جہاں پہ تشریف فرما ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. اور حضور علیہ السلام کی جو عالم برزخ کی حیات ہے اس کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے بارے میں کسی کو وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا وہ برزخی حیات عطا فرمائی ہے. تو وفات کے حوالے سے ہم حضور کی وفات اس لیے نہیں مناتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اللہ کے نبی ہیں، اور ہمارے نزدیک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا جو ہے
وہ مومنین کے لیے, مسلمین کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت. سبحان اللہ. تو میلاد کا جو کانسیپٹ ہے یہ کیا بر صغیر کی حد تک ہے یا یہ اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے میلاد؟ نہیں, میلاد تو ہوتا رہا ہے. ہر نبی اس دنیا میں تشریف لائے اور ان کی, جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی جو ہے وہ عیسائی مناتے ہیں. بالکل. تو لیکن یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کی خوشی ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کا جو بہترین اور خوبصورت طریقہ ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی ہے, حضور کی سیرت کا بیان ہے, حضور کے حسن و جمال کا بیان ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو بیان احادیث میں آیا اس کو بیان کرنا, یہ حضور کی ولادت. لیکن جو اعتراض اٹھتے ہو تو یہ اٹھتا ہے نا کہ بھئی یہ انڈیا پاکستان کے لوگ ہی مناتے ہیں. پورا عرب مناتا ہے. اچھا. اس کو کوئی بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا, کوئی بندہ, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان ہندوستان کے اندر میلاد شریف کے حوالے سے بھی اور 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے بھی اتنا عجیب پروپیگنڈا ہے کہ جس صرف ہندوستان پاکستان میں ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے. آپ جا کے ملائیشیا میں دیکھیں کس طرح حضور کا میلاد منایا جاتا ہے, انڈونیشیا میں کس طرح میلاد منایا جاتا ہے, مصر میں کس طرح میلاد منایا جاتا ہے, سارے اسلامی کنٹریز کے اندر. تو پاکستان کے اندر جب میلاد منانا شروع کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 1947 کے بعد سے, تو کوئی مشکلات زیادہ, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی اور کیا کہتے ہیں میلاد نعت خوانی جو گریا یعنی ہر جگہ گلی گلی کوچے کوچے میں جو ہوئی, وہ دادا نے اس کی بنیاد رکھی ایک طرح سے دیکھا جائے, نعت خوانی کو, نعت خوانی کو. لیکن حضور کا میلاد شریف تو شروع سے ہے الحمدللہ. خود حضور نے اپنا میلاد منایا. یہ کیسے کہ ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج آپ نے روزہ کیوں رکھا؟ آپ نے فرمایا آج میرا برتھ ڈے ہے. پیر کے دن حضور روزہ رکھتے ہیں. اب بھی اگر آپ مدینہ منورہ جائیں, پیر کو دسترخوان لگتا ہے, لوگ کثرت سے مدینہ کے جو شہری ہیں, مدینہ کے جو باسی ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں. وہاں پہ جو زائرین پہنچتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں. تو پیر کے دن روزہ رکھنا تو حضور کی سنت ہے. حضور نے اپنا برتھ ڈے یوں منایا. واہ. نہیں تو بیسکلی جو میرا سوال تھا وہ یہ تھا کہ جیسے دادا نے جب عید میلاد النبی کے جو پروگرامس آرگنائز کرانے کی کوشش کی تو بہت سے لوگ, یہ مجھے جو ہمارے بڑے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بہت مشکلات فیس کرنی پڑی. ایک دور گزرا اس میں کہ جیسے صلاۃ والسلام لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں پڑھا جائے گا, اس طرح کی چیزیں. تو ابھی تو بھائی ماشاء اللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے, لوگوں میں بڑی اویئرنیس آ گئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اپنے بزرگوں کا میلاد منانا جائز ہے تو حضور کا میلاد منانا کیسے ناجائز ہوگا. تو اگر آپ اپنے بزرگوں کا میلاد منا رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری انسانیت کے محسن انسانیت ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں, تمام نبیوں کے امام ہیں. تو آپ کا یوم ولادت منانا کیسے غلط ہو جائے گا؟ یہ تو حضور کا یوم ولادت منانا باعث برکت و سعادت ہے. اچھا, بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ ہوگی, ایک اچھے خوش الہان نعت خوان ہونے کے علاوہ آپ ایک بہت اچھے آرگنائزر بھی ہیں. میں نے بہت محفل, خاص طور پہ ہم بغدادی مسجد سے جب عید میلاد النبی کا جلوس نکلتا تھا, میں تم کو بات بتا رہا ہوں 77-78 کی, اس وقت بلکہ اس سے بھی پہلے گئے 74 میں شروع کر دیا تھا ہم لوگ. بدی الدین صاحب اور میرے حوالے سے ابا جی نے ایک بچوں کی انجمن بنائی تھی, جمعیت ثنا خانان رسول. تو جمعیت ثنا خانان رسول نے 74 میں پہلا عید میلاد النبی کا جلوس نکالا ہے بغدادی مسجد سے. تو اس کو آپ نے لیڈ کیا ہوگا؟ الحمدللہ سارا آرگنائز میں کرتا تھا. تو کیسا ہے وہ ایکسپیرینس, کیسا تھا؟ یعنی چھوٹے بچے کتنے چھوٹے؟ بھائی ہم ساری ربیع الاول آ رہا ہے, 11 ربیع الاول 10 ربیع الاول سے تیاری شروع ہو جاتی تھی. بانسوں کو رنگ کرتے تھے, ہرا رنگ کرتے تھے, ہرے جھنڈے لے کر آتے تھے, خرید کے لاتے تھے. تو پھر جو کوشش ہوتی تھی پھر وہ ایک بیٹری کا, جیسے بیٹری لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے بیٹری سے چلتا ہے, وہ اس کا ارینج کرتے تھے, وہ ٹھیلے پہ رکھتے تھے, اس پہ ہم نعتیں پڑھتے ہوئے جاتے تھے. سب کے ہاتھوں میں گنبد خضرا کے جھنڈے ہوتے تھے. یہ ہمارا جلوس ہوتا تھا. بینر ہوتے تھے جس پہ حضور کی آمد سے متعلق اشعار ہوتے تھے, نعتی اشعار. تو عید میلاد النبی ہے, کیا سہانا نور ہے, یہ اس طرح کے اشعار ہمارے بینروں پہ ہوتے تھے. تو اس کی فنڈنگ کون کرتا تھا؟ خود آپ؟ ہم بچے سب چندہ جمع کرتے تھے. ارے واہ. اور پھر الحمدللہ محلے کے ہمارے ماڈرن کوارٹرز کے جو بزرگ لوگ تھے, جب ہمارا پہلا جلوس نکلا تو وہ پہلے کہنے لگے آپ 75 یعنی 74 میں پہلا جلوس نکالا, 75 میں نے کہا بھائی اب جب آپ جلوس نکالیں گے تو ہم سے بھی پیسے لیں گے. تو ہم ان سے بھی پیسے لیتے تھے, بھائی دیں چندہ دیں. اور پھر جو جلوس میں جو لوگ شامل ہوتے تھے ان کے لیے کھانے لنگر کا بھی؟ ہاں, اس کے لیے کھانا بناتے تھے آپ لوگ خود؟ ہاں ہم لوگ. لیکن شروع پہلے 2 سال تو قابلی چنے کا پلاؤ جو تھا وہ ہم نے بنایا تھا. جب جلوس ختم ہو کے بغدادی مسجد پہ واپس آیا, ابا جی تقریر کرتے سلام ہوتا تھا. پھر وہ شاپر کے اندر, اس وقت شاپر نہیں ہوتے تھے, کاغذ کے تھیلے ہوتے تھے, اس میں وہ ہم ایک پیکٹ سب کو دیتے تھے چنے کا پلاؤ. واہ. اور پھر یہ جلوس وہاں سے پھر چلا؟ یہ چلتا تھا بغدادی مسجد سے چلتا تھا.
380 سے جہانگیر روڈ سے گرو مندر سے وہ نیو ٹاؤن کی جو مسجد ہے بنوری ٹاؤن مسجد جو کہتے ہیں وہاں سے ہوتا ہوا جمشید روڈ سے ہوتا ہوا بغدادی مسجد پہ ختم ہوتا. تو پھر اس جلوس نے اس کے بعد کوئی بڑی شکل نہیں پکڑی ہے؟ اچھا میں وہ ایک بات بتاؤں, بڑی مزے کی بات بتاؤں. یہ جلوس جب گزرتا تھا نا, پہلے آتی تھی شاہ نجف کی امام بارگاہ جو ہے ماٹر روڈ کی, وہاں سے ہمارے پر پھول کی پتیاں پھینکی جاتی تھیں. سبحان اللہ. یہاں سے گزرتا تھا. اور الحمدللہ میں یہ بات میڈیا تمہارے چینل پر اس پہ پروگرام کے حوالے سے کر رہا ہوں, جب بنوری ٹاؤن مسجد کے سامنے سے گزرتا تھا تو وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے تھے اور بڑی محبت کا اظہار کرتے تھے. یہ بہت رواداری کا معاملہ تھا. یہ تو بعد میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایسے لوگ داخل ہوئے کہ جنہوں نے نفرتیں پیدا کر دیں, ورنہ عید میلاد النبی کا جلوس بنوری ٹاؤن مسجد کے سامنے سے گزرتا تھا. ہم نعتیں پڑھتے ہوئے گزرتے تھے, طلبا سب باہر آ جاتے, اساتذہ باہر آ جاتے تھے, ہمیں دیکھتے تھے, خوش ہوتے تھے. سبحان اللہ. تو یہ پھر مسئلے مسائل پر اوبیسلی بعد میں تو یہ مسئلے مسائل پیدا کیے گئے, لیکن یہ مسئلے مسائل, اب میں ان مسئلے مسائل پہ آنا نہیں چاہ رہا تھا, میں اس کو اسٹرکٹلی میلاد پہ رکھنا چاہ رہا تھا, لیکن چلیں اب بات ہوئی ہے تو میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہ رہا تھا کہ میں نے نا آج کل یہ پہن رہا تھا, تو بیسکلی ہے ذوالفقار, ٹھیک ہے. تو ایک ہمارے صاحب ملے تو انہوں نے کہا یہ کیا پہنا ہوا ہے آپ نے, تو میں سمجھا شاید اس کو صلیب سمجھ رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں, نہیں یہ تو شیعہ پہنتے ہیں. میں کہا اللہ. اب دیکھو نا یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی جو تنگ نظری ہے وہ تو پھر ہر لحاظ سے اگر آپ یہاں پہ کوئی دھاگا باندھ لیتا ہے, اب وہ اس کی کیا لاجک ہے, اس کی کیا وہ ہے, ہمیں تو کچھ پتہ نہیں, لیکن اس کو کسی طرح منسوب کرنا اور اس کو ایکسٹریم پہ لے جانا کہ جس سے خدا نہ خواستہ کو اسلام و کفر کی جنگ شروع ہو گئی, یہ نہیں ہے, بے فضول بات ہے. اس طرح کی بات بالکل نہیں کرنی چاہیے. یہ ذوالفقار حضرت علی کی تلوار کا نشانہ اگر پہن لیا تو کوئی بات. لوگ گنبد خضرا کے لاکٹ پہنتے, لوگ کلمہ شریف کے لاکٹ پہنتے. میں نے ایک بندے کو دیکھا جس نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کی وہ تصویر بنا کے لاکٹ میں پہنی, گلے میں پہنی. تو اس میں کیا ہو گیا, اگر خواجہ صاحب کا مزار تصویر گلے میں ڈال لی, ذوالفقار ڈال لی, گنبد خضرا ڈال لیا, خانہ کعبہ کے لاکٹ پہن لی, اس میں کوئی خبات نہیں ہے. لیکن اس میں تھوڑی احتیاط اس لیے کرنی چاہیے. آدمی واش روم وغیرہ جاتا ہے, وہ تب میں اتار دیتا ہوں. اس میں ایک آیت بھی لکھی ہوئی ہے, وہ حدیث ہے کہ جو حضرت علی کے بارے میں نہیں کہا تھا کہ نہ علی جیسا کوئی واریر پیدا ہوا, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تو یہ حدیث ہے یا یہ کیا؟ اب میں اس میں کچھ میرا خیال ہے کہ حدیث ہے, میرا خیال ہے کہ شاید حضور نے فرمایا, لیکن مجھے شیور نہیں ہوں میں. اچھا تو پاپا محفل میلاد, محفل نعت خوانی, یہ اس میں جا کے نعت خوانی کرنا زیادہ مشکل ہے یا اس کو آرگنائز کرنا زیادہ مشکل ہے؟ تو آرگنائز تو پھر لوگ ہی کرتے ہیں نا. نعت پڑھنا اپنا ایک فن ہے. بالکل. نعت پڑھنا, اور نعت جس کو پڑھنی آتی ہے تو جو اس فن سے واقف ہے لوگ اسی کو سننا زیادہ پسند کرتے ہیں نا. بالکل. اب یہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ضروری تھوڑی ہے کہ مشہور و معروف نعت خوانوں کو بلایا جائے, ہم اپنے جو وہ بھی پڑھیں, لیکن عوام کو اگر آپ اٹریکشن کے طور پہ کوئی چیز بتائیں گے تو وہ کسی بڑے نعت خواں کا نام ہی دیں گے, تبھی لوگ اس کو سننے کے لیے آئیں گے. تو وہ بھی لوگ پڑھیں جن کو کوئی نہیں جانتا, لیکن عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی اچھے نعت خوان کو, جس کی معاشرے کے اندر, جس کے لوگوں کے اندر ایک مقبولیت ہے, اس کو سننا لوگ پسند کرتے ہیں. اس میں کوئی خبات نہیں ہے, بلائیں جو اچھا نعت پڑھتے ہیں, اچھی نعت پڑھتے ہیں. تو الحمدللہ محفل میلاد کے نعت خوانی کے حوالے سے آپ دنیا بھر کے کئی ملک گئے, آپ کو سب سے زیادہ اپنائیت کہاں پہ محسوس ہوئی؟ یہ نہیں پوچھا کہ سب سے اچھا پروگرام کہاں ہوا, سب سے زیادہ مزہ کہاں ہے, سب سے زیادہ اپنائیت کی نہیں ہے؟ دیکھو الحمدللہ میں پاکستان کے بعد 92 میں سب سے پہلے انگلینڈ گیا, اور جو مسلسل اب تک, شاید میرے خیال بیچ میں 1-2-3 سال کا کر کے بھی ناغا ہوا ہے. تو نعت خوانی کا جو اس وقت مزاج انگلینڈ کا ہے وہ ہی نہیں ایسے جیسے پاکستان میں. لیکن اس وقت میں نہیں کہوں گا, یہ الحمدللہ میری اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لیا کہ 92 سے لے کر 2000 تک میں اکیلا انگلینڈ میں گلی گلی, محلہ محلہ, قریہ, شہر مسجد میں نے نعت خوانی کی. تو وہ ایک پورا ماحول بنا. اس کے بعد وہاں پہ انٹرنیشنل نعت کانفرنس شروع ہو گئی, اور پوری دنیا سے نعت خوان آنے لگے. ادھر بھی ویسے بنیاد رکھنے والے آپ ہی ہیں الحمدللہ. کینیڈا میں بھی نعت خوانی کی بنیاد کا, میں دیکھو کینیڈا میں سب سے پہلے مجھے مولانا شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا تھا, اور اس وقت اتنا خوبصورت ماحول بنا نعت خوانی کا. وہ لیونگ آرٹ سینٹر کے اندر پروگرام, لیونگ آرٹ سینٹر, جی, پورا حال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا. جی. تو وہ ایک مزاج نعت خوانی, یہاں پہ ایک ماحول شروع ہوا, اور پھر وقار خان نے اور سید بدی الدین سروردی صاحب نے
سائنس آڈیٹوریم کے اندر، اونٹاریو سائنس آڈیٹوریم میں، پھر 2000 میں محفل کی، 98 میں یہ محفل ہوئی، سن 2000 میں وہ محفل ہوئی. تو پھر وہاں سے پھر نعت خوانی الحمدللہ پورے کینیڈا میں، کراس کینیڈا گئی، الحمدللہ. کیلگری، ایڈمنٹن، سسکاٹون، مونٹریال، وینکوور، سب جگہ. لیکن آپ کے نزدیک ابھی لیکن آغاز ٹورنٹو سے ہوا. ٹھیک ہے، لیکن آپ کے نزدیک آپ کو سب سے زیادہ جو اپنائیت یا نعت خوانی جو فیل ہوتی ہے وہ انگلینڈ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو کینیڈا آ کے، کیونکہ اب تو اوبویسلی میں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن جب میں نہیں تھا تب آپ کو یہاں پہ آ کے کیسا لگا کہ یار یہ کیسا ملک ہے، ادھر رہنا چاہیے؟ مجھے بھیجنے کے لیے کتنا آپ کے دماغ میں لگا کہ یار یہ اچھا ملک ہے؟ نہیں، کینیڈا بہت اچھا ملک ہے، اور خاص طور پہ یہاں کے جو مسلمان ہیں وہ جہاں اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے ان کے اندر بڑا جذبہ ہے، اس پر اس کو آگے پھیلانے کا، اس کی ترویج و اشاعت کا. نعت خوانی سے بھی بڑی محبت کرتے ہیں یہاں کے لوگ. اور جب الحمدللہ تمہارے یہاں پہ تعلیم کی سلسلہ شروع ہوا، ایجوکیشن کا تمہارے سلسلہ ہوا، تو ہم نے اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا مانگی کہ اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کا کام زین العابدین سے بھی تو لے. تو الحمدللہ تمہیں یہاں بھیجا، تم نے نعت خوانی یہاں پہ بھی شروع کی. پھر عادل اقبال تمہارے ساتھ، عادل اقبال سہروردی لگے، حماد سہروردی لگے، معین سہروردی لگے، مدثر سہروردی لگے، شاہزیب چودھری سہروردی وہ بھی تمہارے ساتھ شامل ہوئے. تو بھی ایک ماشاءاللہ بہت اچھا قافلہ بن گیا. تو یہ میرا جو سوال تھا کہ آپ کے قافلے میں یہاں پہ کون کون آپ کے ساتھ لگا کینیڈا میں؟ تم تو ہو نا قافلہ. میں یہ تو میرا قافلہ ہے نا. آپ کا جو قافلہ جو آپ نے یہاں پہ خود کریٹ کیا آپ کے ساتھ ساتھ. دیکھو عادل اقبال سہروردی نے مجھے بہت زیادہ الحمدللہ میرا خیال ہے شاید بہت زیادہ اس کے ذہن پہ میں سوار تھا، تو وہ میرے انداز میں اس نے پڑھنا شروع کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ابھی یورپ کے کئی ممالک میں وہ پڑھ کے آیا، پاکستان میں وہ پڑھ کے آیا، ٹی وی چینلز میں وہ پڑھ کے آیا. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت کینیڈا میں وہ نعت خوانی کا بہت اچھا نعت خوان ہے. نعت خوانی کے وجہ سے ایک اچھا نام ہے اور جسے لوگ ریکگنائز کرتے ہیں. بالکل. میرا سوال یہ تھا کہ آپ کے ساتھ یہاں پہ کینیڈا میں کون ایک ایسا شخص تھا جو جڑا رہا، آپ کو ساتھ ساتھ اپنے ساتھ رکھا، گھومے پھرے اس کے ساتھ، آپ کو مزہ آیا، انجوائمنٹ کیا آپ نے؟ سید احمد علی نقشبندی اور مسعود بھائی، جی، جامعہ ریاض الجنہ کے مسعود بھائی، جی، یہ دو ٹی ایل کینیڈی اسکولز وہاں سے آج تک میرے ساتھ ہیں. کتنے سال ہو گئے؟ میرا خیال ہے کہ یہ 2003 کی بات کر رہا ہوں. 2003 سے مسعود بھائی اور سید احمد علی نقشبندی میرے ساتھ ہیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ تو اپنے نوکری کو، اپنے کاروبار کو بھی پس پوچھ ڈال دیتے ہیں. جب میں کینیڈا میں آتا ہوں میرے ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں. اور یہ صرف یہ نہیں کہ صرف ٹورنٹو میں، یہ مختلف جگہ، یہ آٹوا بھی گئے، یہ مونٹریال بھی جاتے تھے، اور بھی یہاں پہ جو اپنا ٹورنٹو کے قریب جگہ ہیں وہاں پہ سب جگہ میرے ساتھ جاتے ہیں اور آج تک جا رہے ہیں. اچھا، ابھی تھوڑے عرصے پہلے آپ کی پکچرز آئی تھیں ماشاءاللہ، آپ ہائکنگ پہ گئے ہوئے تھے میرے خیال سے. تو آپ کو جب ڈفرینٹ کنٹریز جاتے ہیں تو آپ کو ایکسپلور کرنے کا شوق ہوتا ہے یا بس ہوتا ہے کہ یار میں کیا گھوموں؟ نہیں، یہاں سیر و تفریح جو ہے وہ تو انسان کی فطرت کو فطرت کے مطابق ہے. اور پھر جو بندہ سیر و تفریح کرتا ہے، اس طرح کے قدرتی مناظر کی جگہوں پہ جا کے سب کچھ دیکھتا ہے، تو ایک فرحت، ایک راحت طبیعت میں پیدا ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے بھی فرمایا قل سیروا فی الارض، قل سیروا فی الارض، زمین پہ گھومو پھرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں بھی دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعامات ہیں ان سے بھی فائدہ حاصل کرو. تو میں تو دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں، یہاں اگر میں نے 2 یا 3 دن رکنا ہے، 2 چیزیں پوچھتا ہوں میں، بھائی یہاں پر اچھا کھانا کیا ملتا ہے اور یہاں پہ اچھی جگہ کون سی ہے دیکھنے کی. کینیڈا اور امریکہ حسین قدرتی مناظر کا یہ منبع ہے دونوں ملک، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، آپ کو زیادہ سردی پسند ہے یا گرمی والا؟ بھائی یہ موسم بہت اچھا ہے، نہ زیادہ سردی نہ گرمی. یہاں پہ تو جب سردی پڑتی ہے تو اف میرے اللہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری سردی کینیڈا میں ہی پڑے گی. بالکل. تو وہ اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں، اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں. چلیں ابھی آپ نے کھانے کا ذکر کیا، تو آپ کو زیادہ گھر کا کھانا پسند ہے یا باہر کھانا پسند ہے؟ ارے بھائی ہم چٹخورے ہیں اور یہ ہماری اماں اس پہ واؤچ کریں گی. اور جو چٹخورا ہوتا ہے تو اس کو جو ہے وہ زیادہ تر باہر کے ہوٹلوں کا کھانا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن تمہاری امی بہت اچھا کھانا بناتی ہیں. اور جہاں بھی اچھا کھانا بنتا ہے بڑے میں ایک کہتے ہیں نا شوق اور ذوق سے کھاتا ہوں. واہ. لیکن مجھے الحمدللہ کوئی اتنا مرغن غذائیں پسند نہیں ہے. مجھے سارا جو غذا ہوتی ہے وہ بہت پسند ہے. جیسے دال چاول ہو گئے، شامی کباب ہو گئے، چھولے ہو گئے، اس طرح کی چیزیں میں اس کو بہت
مزے لے کے کھاتا ہوں, انجوائے کرتا ہوں. اچھا, میں اسلامک اس سے بالکل ہٹا کے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلامک اپنا سینٹیمنٹ اس کو بالکل دور کر دے گا, لیکن کوئی ایک ایسا ملک ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے یہاں جانا ہے, اس وجہ سے نہیں کہ وہاں پہ زیارتیں ہیں یا کسی کا مزار ہے, وہ اس کے لیے نہیں, ایسی کہ نہیں یار یہ ملک مجھے دیکھنا ہے کہ یار یہ یہاں نہیں گیا. میں یہ وہاں چلا گیا تو 2011 میں, وہ شروع سے میرے ذہن پہ تھا کہ میں نے سنگاپور میں جا کے محفل کرنی ہے. اچھا, ماشاء اللہ. تو 2011 میں پھر وہاں پہ ختم قرآن تھا تراوی میں, محمد حسین بخاری صاحب تھے ہمارے کراچی کے, انہوں نے مجھے بلایا تھا, اور پھر مجھے ایک دن میں نے ان سے کہا تھا میں آج سنگاپور تو آ رہا ہوں لیکن مجھے آپ نے سیر کرانی ہے. تو 2011 میں پھر میں نے سنگاپور کی پوری سیر بھی کی. سنگاپور, ماریشس اور وینکوور, سپر, جواب نہیں. اور امریکہ کا البنی, نیو یارک کا جو کیپٹل ہے, اور وینکوور تو کینیڈا ہو گیا نا. چلیں, البنی تم آپ نہیں, امریکہ آنا تو ضرور جانا. نیو یارک بہت خوبصورت جگہ ہے, کیلیفورنیا بہت خوبصورت جگہ ہے. انشاءاللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن و جمال کی خوبصورت تصویریں ہیں, قدرتی مناظر. بالکل بالکل. چلیں, میں نے آخری میں مجھے یہ تھا کہ میں آپ سے ایک نعت پڑھواؤں گا, لیکن میں نے اس پہ میں ایگری نہیں کر رہا کیونکہ مجھے کسی اس پہ کاپی رائٹ نہیں آیا. صرف اپنے ابا کی نعت پہ مجھے کاپی رائٹ آ گیا کہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. بھائی جتنا کاپی رائٹ میرا خیال مجھ پر آ رہے ہیں نا, کسی نعت خواں پہ نہیں. بالکل, خود مجھے آ جاتا ہے تم نے کاپی رائٹ کیا. میں نے کہا بھائی میں نے کاپی رائٹ کا فلاں میوزک سینٹر کا لے لیا, فلاں پڑھ تو میں ہی رہا ہوں نا, لیکن کاپی رائٹ مجھے بہت آتا ہے, مجھے بھی بہت آتا ہے. مجھے آپ کو دکھاؤں گا, میں ساری یوٹیوب میری ویڈیو ساری گرین ہے, جو آپ کے ساتھ میں نے پوڈ کاسٹ کی اس میں آپ نے نعت پڑھی, اس میں دونوں میں ریڈ آیا ہوا ہے کہ آپ اس کو مانیٹائز نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. تو میں جو بھی بھائی رائٹ جس کے پاس ہے اس سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی میرے ابا ہیں, میری پوڈ کاسٹ پہ پڑھ رہے ہیں, باقی نعت خان جو ہے وہ پڑھ کے چلے گئے, کسی کو کوئی کاپی رائٹ نہیں آیا, میرے ابا کی نعت میں اپنی اس پہ نہیں لگا سکتا. تو بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. نعت پڑھنی ہے, آپ کی مرضی ہے. 2 شعر پڑھ دیتا ہوں کیونکہ عید میلاد النبی, اگر اس موقع پر تم اس کو یوٹیوب چینل پہ شیئر کرو گے تو یہ الحمدللہ لوگوں کو ایک سننے کا ذوق بھی آئے گا کہ عید میلاد النبی کے حوالے سے 2-3 شعر. عید میلاد النبی ہے, عید میلاد النبی, سال بھر دیکھی نہیں ہے ہم نے رونق آج سی, سال بھر دیکھی نہیں ہے ہم نے رونق آج سی, ہو رہی ہے ہر طرف یہ کیسی بارش نور کی, عید میلاد النبی ہے, عید میلاد النبی.